وبينات من الهدى والفرقان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ زمانے قدیم میں آسمانی حوادث بالخصوص سورج گرہن اور چاند گرہن کے متعلق لوگوں میں طرح طرح کے نظریات رائج تھے، جن کی بنیاد اکثر و اوہام و خرافات پر تھی، اور عام طور پر لوگ ان سے شگون اور بدفعلی مراد لیا کرتے تھے۔ مثلا قدیم چینیوں میں یہ نظریہ رائج تھا کہ سورج گرہن کا حادثہ ایک بڑے آسمانی اندھے کے سورج کو نگلنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے واقع ہوتا ہے۔ لہذا بعض چینی بادشاہوں کے متعلق یہ روایت ملتی ہیں کہ وہ ان آسمانی حوادث کو واقع ہونے سے روکنے کے لیے اپنے سپہ سالاروں کو بڑی بڑی افواج دے کر روانہ کرتے، اور ان میں سے اگر کوئی اپنی مہم میں ناکام ہوتا تو ان کو کڑی سزاؤں سے گزرنا پڑتا۔ کلدانیوں کا ماننا تھا کہ چاند کے دو رخ ہیں، ایک روشن اور دوسرا بے نور اور سیاہ۔ لہذا جب چاند لوگوں سے اپنی ناراضگی ظاہر کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا بے نور رخ ان پر ظاہر کرتا ہے۔ ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو ناگہانی حادثات جیسے زلزلے، قحط، بھوک وغیرہ رونما ہوتے ہیں۔ یونانی بھی گرہنوں کو منحوس تصور کرتے تھے۔ ان کے مطابق ایسا خدا کی ناراضگی کی وجہ سے ہوتا ہے، جن کو سنگین بحرانوں کے واقع ہونے کی علامت تصور کیا جاتا تھا۔ آرمینیائی لوگوں کا خیال تھا کہ چاند گرہن کے واقع ہونے کا سبب زمین اور چاند کے درمیان کسی چیز کا حائل ہو جانا ہے۔ چینیوں کا عقیدہ تھا کہ سورج اور چاند گرہن اندھے یا کسی دوسرے جانور کے چاند اور سورج کو نگلنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں۔ لہذا گرہنوں کے دوران چینی انتہائی شور و غل مچایا کرتے تھے تاکہ سورج اور چاند کو ان جانوروں کے چنگل سے بچا کر ان جانوروں کو بھگا سکیں۔ سری لنکائی باشندے گرہنوں کو ایک خوفناک اور پراسرار واقعہ جان کر اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ جنوبی ہند کے ٹوڈا قبیلے کے لوگ گرہنوں کے دوران بندوق اور توپ چلاتے اور شور مچا کر اس سام کو بھگانے کی کوشش کرتے جو ان کے اعتقاد کے مطابق اس کو کھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تورات یعنی عہد نامہ قدیم اولڈ ٹیسٹامنٹ میں گرہنوں کو دن کی تاریکی یعنی بلیکنس آف دا ڈے سے موسوم کیا گیا ہے۔ لہذا تورات کے شارحین نے اس کی تشریح مافوق الطبیعی تاریکی سے کی ہے۔ ان کے مطابق گرہنوں کے واقع ہونے کا سبب اندھے کے چاند اور سورج کو نگلنے کی کوشش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عہد نامہ جدید نیو ٹیسٹامنٹ کے شارحین نے بھی گرہنوں کو مافوق الطبیعی حادثات سے تعبیر کیا ہے، جو ایک طرف فطرت کی انسانوں سے ناراضگی کا پرتو ہے تو دوسری طرف یہ کسی بڑی شخصیت کے مر جانے کے سبب فطرت کی ہمدردی کے اظہار کا مظہر ہے۔ لہذا بعض شارحین انجیل نے یہ دعویٰ تک کر دیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھائے جانے کے دن بھی ایک سورج گرہن واقع ہوا تھا۔ اس طرح گرہنوں کے متعلق عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے شارحین کے نظریات بعد میں یہودی اور عیسائی لٹریچر کا حصہ بن گئے اور ان کے یہاں مسلمہ نظریات تسلیم کیے جانے لگے۔ تمام ہندو مذہبی کتابوں میں بغیر کسی استثناء کے سورج گرہن کو انتہائی منحوس اور گرہن زدہ وقفے کو بے انتہا خطرناک وقت بتایا گیا ہے۔ ہندو مذہب کی مقدس کتابوں میں سورج گرہن اور چاند گرہن کے واقعات کی توجیح میں ایک دیومالائی افسانہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ دراصل ایک بھوت کے دو کٹے ہوئے دھڑوں راہو اور کیتو کے سورج اور چاند سے اپنی قدیم دشمنی کے سبب انہیں نگلنے کی کوشش کرنے کی وجہ سے سورج اور چاند گرہن واقع ہوتے ہیں۔ ہندو روایت میں یہ تصور بھی پایا جاتا ہے کہ گرہنوں کے دوران ایسی شعاعیں خارج ہوتی ہیں جو بدی اور بدخواہی کا پرتو ہوتی ہیں اور اس کے طبعی اثرات بھی ہوتے ہیں۔ لہذا اس وقفے کے دوران اکثر لوگ گھروں میں بند رہ کر اس سے بچنے کی تدابیر کرتے ہیں۔ خاص طور پر حاملہ عورت کو انتہائی احتیاط برتنے کی تلقین کی جاتی ہے، ورنہ اس کے اثرات کا اس کے ہونے والے بچے پر واقع ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ گرہن ختم ہونے کے بعد ہندو نہاتے اور مخصوص رسومات ادا کرتے ہیں تاکہ گرہن کے متوقع گندے اثرات سے خود کو پاک و صاف کر لیں۔ گرہنوں کے متعلق ان اقوام اور مذاہب کے نظریات اور عقائد کے مطالعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کے ظہور کے وقت دنیا میں کس قسم کا نظریاتی ماحول اور اوہام پرستانہ فضا رائج تھی۔
لہذا یہ غلط نظریات ایک طرف دینی نقطہ نظر سے غلط معتقدات کا موجب تھے تو دوسری طرف ان کے مروج ہونے کی وجہ سے وہ علمی و سائنسی جمود کا بھی باعث تھے۔ 7ویں صدی عیسوی میں قرآن مجید نے پہلی بار ان غلط نظریات کی تردید کی اور مظاہر فطرت کو خدائی قوانین اور اسباب و علل کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے نوع انسانی کو ان کے پیچھے کار فرما قوانین کے استقرائی مطالعے پر ابھارا، تاکہ نوع انسانی ایک طرف تمدنی و اجتماعی میدان میں اس کے مادی ثمرات سے متمتع ہو تو دوسری طرف فکری و نظریاتی اعتبار سے اس کے عقائد کی اصلاح و درستگی ہو سکے اور ان خدائی قوانین کے مطالعے سے خدائے علیم و خبیر کا ادراک کر سکے۔ چنانچہ چاند اور سورج کی گردش کے متعلق قرآن مجید میں یوں فرمایا گیا ہے والشمس والقمر بحسبان، یعنی سورج اور چاند ایک دقیق حساب سے چل رہے ہیں۔ ایک اور آیت ہے وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدیر العزیز العلیم، یعنی اور اسی نے چاند اور سورج کا حساب مقرر کیا، یہ ہے ضابطہ ایک زبردست اور ہمادان ہستی کا۔ ایک اور آیت ہے هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون، یعنی وہی ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کر دی تاکہ تم برسوں کا شمار اور حساب معلوم کر سکو۔ بے شک اللہ نے اس کو صداقت کے ساتھ پیدا کیا اور وہ اپنی نشانیوں کو اہل علم کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ ایک اور آیت ہے یسألونک عن الأحلة قل هي مواقیت للناس والحج، یعنی وہ تم سے نئے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ یہ لوگوں کے تمدنی نظام اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں۔ چونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تشریح و تفسیر ہے، لہذا حدیث سے بھی ہمیں اس ضمن میں کافی رہنمائی ملتی ہے۔ لہذا سن 10 ہجری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو اتفاق سے اس دن سورج گرہن واقع ہوا تھا۔ تو اس دور میں مروجہ اعتقادات و نظریات کی وجہ سے لوگوں نے سمجھ لیا کہ سورج گرہن کا حادثہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات کی وجہ سے واقع ہوا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا ان الشمس والقمر لا يخسفان لموت احد ولا لحیاته ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموہما فصلوا، یعنی سورج اور چاند میں کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ وہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، لہذا جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھو۔ ایک دوسری روایت میں ہے هذه الآیات التي يرسل الله لا تكون لموت احد ولا لحیاته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافضوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، یعنی یہ نشانیاں جنہیں اللہ بھیجتا ہے وہ کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے واقع نہیں ہوتی، بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا جب تم ایسی کوئی چیز دیکھو تو اس کے ذکر و استغفار اور دعا کی طرف جلدی کرو۔ قرآن و حدیث کے ان بیانات میں سورج اور چاند گرہن کے متعلق قدیم مذاہب و تہذیبوں میں رائج تمام اوہام و خرافات کی نفی موجود ہے، اور ان میں واضح طور پر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ سب خالق کائنات کی طرف سے وضع کردہ فطری قوانین کے عین مطابق واقع ہوتے ہیں۔ یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سورج اور چاند گرہن کے متعلق قرآن و حدیث کے ان بیانات سے 3 اہم نکات واضح ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ سورج اور چاند گرہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے واقع نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ کسی مافوق الطبیعی یعنی سپر نیچرل حادثے کی وجہ سے رونما ہوتے ہیں، بلکہ وہ فطری یعنی نیچرل اسباب اور علتوں کی وجہ سے واقع ہوتے ہیں۔ دوسرا، چاند سورج اور دوسرے اجام سماوی ایک دقیق حساب کے تحت چل رہے ہیں۔ تیسرا، سورج اور چاند گرہن اللہ کی نشانیاں ہیں، لہذا اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم جدید سائنس کی روشنی میں احادیث کے ان اہم نکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔